سوال نمبر 1 ہے، شاہ ولی اللہ کی تصنیف الفوز الکبیر کا موضوع کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے اصول تفسیر۔ دوسرا سوال ہے، قرآن مجید کی کس سورت میں بسم اللہ 2 مرتبہ آئی ہے؟ تو درست جواب ہے سورۃ النمل۔ تیسرا سوال ہے، حد قذف کب نازل ہوئی؟ یعنی حد قذف یہ حکم کب نازل ہوا؟ تو 5 ہجری کو نازل ہوا۔ چوتھا سوال ہے، جامع البیان فی تفسیر القرآن العظیم کے مفسر کون ہے؟ تو یہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ کی تفسیر ہے، جامع البیان فی تفسیر القرآن العظیم۔ 5واں کوسچن ہے، وحی غیر مطلوب سے کیا مراد ہے؟ وحی غیر مطلوب سے مراد حدیث قدسی ہے۔ وحی مطلوب سے مراد قرآن پاک ہے اور غیر مطلوب سے مراد حدیث قدسی ہے۔ اور حدیث قدسی وہ حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوں فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کسی قول فعل کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہو۔ کوسچن نمبر 6 ہے، شاہ ولی اللہ کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد کتنی ہے؟ تو درست جواب ہے 5 آیات۔ شاہ ولی اللہ کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد 5 ہے اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کے نزدیک 20 ہے۔ 7واں سوال ہے، بر صغیر میں قرآن مجید کا پہلا اردو ترجمہ کس نے کیا؟ تو جہاں تک پہلے اردو ترجمہ کی بات ہے، لفظی ترجمہ شاہ رفیع الدین نے کیا اور با محاورہ ترجمہ شاہ عبد القادر نے کیا۔ 8واں سوال ہے، قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت جو مکمل نازل ہوئی کون سی ہے؟ تو یہ سورۃ الفاتحہ ہے، یہ سب سے پہلے مکمل طور پر نازل ہوئی۔ کوسچن نمبر 9 ہے، قرآن مجید کی چوتھی منزل کس سورت سے شروع ہوتی ہے؟ تو ایک لفظ ہمیں یاد رکھنا ہے، فمی بشوکن، اس سے ہمیں بآسانی پتہ چل جائے گا کہ کون سی منزل کس سورت سے شروع ہو رہی ہے۔ فمی بشوکن میں پہلے فا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی منزل سورہ فاتحہ سے شروع ہو رہی ہے۔ سورہ فاتحہ اس کا نام بھی فا سے شروع ہو رہا ہے۔ اگلا حرف ہے میم، دوسری منزل بھی میم والی سورت سے شروع ہو رہی ہے تو وہ ہے مائدہ۔ اور تیسرا ہے یا، فمی، تو یا سے سورت یونس شروع ہو رہی ہے۔ بے شوکن ہے، اس کے بعد با چوتھا حرف ہے تو بنی اسرائیل چوتھی منزل یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ اور 5واں حرف ہے شین، تو سورۃ الشعراء سے 5ویں منزل شروع ہو رہی ہے۔ اور واو ہے تو واو سے بھی ایک سورت شروع ہو رہی ہے، غالباً والمومنون ہے، یہ اس طرح کوئی سورت ہے تو وہ واو سے شروع ہو رہی ہے، تو وہ 5ویں منزل جو چھٹی ہے وہ وہاں سے منزل شروع ہو رہی ہے۔ اور آخری ہے قاف، تو سورہ قاف جو ہے وہ سے شروع ہو رہی ہے، تو اس لیے
اس کو یعنی وہاں پہ حرف قاف لگایا گیا ہے۔ تو یہ کلمہ یاد رکھ لینا چاہیے، ہم بآسانی معلوم کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی منزل قرآن کی کس سورت سے شروع ہو رہی ہے۔ تو ہمارا یہاں پہ جواب ہوگا چوتھی منزل جو ہے یہ سورہ بنی اسرائیل سے شروع ہو رہی ہے۔ 10واں سوال ہے قرآن مجید کا مکی حصہ کون سا ہے؟ تو درست جواب ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوا وہ مکی حصہ ہے، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوا وہ مدنی حصہ ہے۔ کوشچن نمبر 11 ہے حدیث جبرائیل کے راوی کون ہیں؟ تو اس کے راوی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ 12واں سوال ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی احادیث کی تعداد کتنی ہے؟ تو آپ سے روایت کردہ حدیث کی تعداد 2210 ہے۔ 13واں سوال ہے صحیحین سے کیا مراد ہے؟ تو صحیحین سے مراد صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے۔ تو صحاح میں سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو صحیحین کہتے ہیں، اور باقی 4 کتابوں کو سنن اربعہ کہتے ہیں۔ 14واں سوال ہے اللؤلؤ والمرجان کے مؤلف کون ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے فواد عبد الباقی، یہ اس کے مؤلف ہیں۔ 15واں سوال ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام کیا ہے؟ تو آپ کا اصل نام ہے عبد الرحمن بن صخر۔ 16واں سوال ہے المصطلح الحدیث کے مؤلف کون ہیں؟ تو یہاں پر انہوں نے مختصر لکھا ہے، دراصل کتاب کا نام ہے تیسیر المصطلح الحدیث، تو اس کے مؤلف ہیں ڈاکٹر محمود الطحان ہیں۔ 17واں سوال ہے جو تغیر نفس حدیث میں کیا گیا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اس سے مدرج المتن کہتے ہیں، یعنی جس کے متن میں راوی نے اضافہ کیا، راوی نے اپنے کلمات داخل کیے، جیسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث، وہ راوی ہیں، فرماتے ہیں اسبغ الغدو اسبغ الغدو ویل للاعقاب۔ تو یہ جو اسبغ الغدو یہ الفاظ سیدنا ابو ہریرہ کے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہیں، تو آپ نے یہ کلمات داخل فرمائے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ مدرج المتن ہے۔ 18واں سوال ہے صحیفہ صادقہ کے مؤلف کون ہیں؟ اس کا جواب ہے عمر بن العاص۔ ایک اور صحیفہ مشہور ہے صحیفہ حمام بن منبہ، اس کے مؤلف حمام بن منبہ ہیں، جنہوں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیثیں لکھی تھیں۔ 19واں سوال ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں کتنی احادیث کی حاشیہ پر ثلاثیات تحریر کیا ہے؟ تو وہ 22 احادیث ہیں۔ صحیح بخاری میں 22 ثلاثیات احادیث ہیں، یعنی وہ احادیث جن میں راوی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان 3 راویوں کا واسطہ آتا ہے، 3 یعنی اس کے راوی ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ امام بخاری رحمہ اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 3 اشخاص ہوں گے اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امام بخاری تک پہنچانے والے۔ 20واں سوال ہے سنت کی آئینی حیثیت کے مؤلف کون ہیں؟ تو یہ کتاب ہے سید مودودی رحمہ اللہ کی۔ 21واں سوال ہے کتاب الملل والنحل کے مصنف کا کیا نام ہے؟
اس کے مصنف ہیں عبد الکریم شہرستانی۔ 22واں سوال ہے عیسائیوں کی بڑی عید کیا کہلاتی ہے؟ تو عیسائیوں کی بڑی عید کرسمس کہلاتی ہے، جو 25 دسمبر کو منائی جاتی ہے۔ 23 سوال ہے کنفیوشس کے بیان کردہ رابطوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو یہ کنفیوشس مذہب کا بانی ہے، تو اس کے فلسفہ میں 5 رابطے مشہور ہیں اور وہ ان کی تعداد 5 ہے، اور وہ ہیں کون سے؟ سب سے پہلا ہے باپ اور بیٹے کے درمیان تعلق، دوسرا ہے بھائی اور بھائی کے درمیان تعلق، پھر ہے دوست اور دوست کے درمیان تعلق، اسی طرح پھر ہے اور پڑوسی کے ساتھ تعلق، اور تیسرا 5 بن جاتے ہیں تعلق۔ 24واں سوال ہے قرآن مجید میں کل کتنی مساجد کا نام آیا ہے؟ تو قرآن مجید میں 4 مساجد کا نام آیا ہے، جن میں مسجد حرام ہے، مسجد اقصیٰ ہے، اور مسجد قباء ہے، اور مسجد درار ہے۔ 25واں سوال ہے حضرت زید بن حارث کا نام کس صورت میں آیا ہے؟ تو حضرت زید بن حارث وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے، اور وہ صورت ہے الاحزاب۔ 26واں سوال ہے قرآن مجید میں انبیاء کے نام پر کتنی صورتیں ہیں؟ تو قرآن مجید میں انبیاء کے نام پر 6 صورتیں ہیں۔ 27واں سوال ہے اپنیشد کے مطابق کائنات میں کس کو برتر حیثیت حاصل ہے؟ اس کا درست جواب ہے برہما کو۔ 28واں سوال ہے بھکشو کے لیے کس رنگ کے کپڑے پہننا لازم ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے زرد رنگ کے کپڑے۔ 29 سوال ہے لفظ اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ تو لفظ اسرائیل کا مطلب ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ 30واں سوال ہے جد الانبیاء کس کا لقب ہے؟ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے جد الانبیاء۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے رضائی بھائی کا نام کیا ہے؟ تو وہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو آپ کے چچا بھی ہیں۔ حرب فجار میں شرکت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ اس وقت آپ کی عمر مبارک 15 برس تھی۔ حضرت خدیجہ نے کتنی عمر میں وفات پائی؟ تو آپ نے 65 برس کی عمر میں وفات پائی۔ جب عمر مبارک 40 سال تھی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 25 سال گزارے۔ 34واں سوال ہے حج کا لفظی مطلب کیا ہے؟ تو لفظ حج کا لفظی مطلب ہے ارادہ کرنا۔ 35واں سوال ہے حرم شریف میں کرین حادثہ کب ہوا؟ درست جواب ہے ذی الحج 1437 ہجری میں، یہ مشہور واقعہ ہے۔ 36 نمبر سوال ہے شاہ حبشہ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار نے کس سورت کی تلاوت کی؟ تو درست جواب ہے سورہ مریم کی، اور اس سے نجاشی بہت متاثر ہوا۔ 37 کوشچن ہے شب معراج میں چوتھے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس نبی سے ملاقات ہوئی؟ تو چوتھے آسمان پر سیدنا یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ کوشچن نمبر 38 ہے بیعت عقبہ اولیٰ میں کل کتنے افراد شریک ہوئے؟ تو ان کی تعداد ہے 12۔ 39 نمبر سوال ہے یثرب میں پہل تبلیغ اسلام کے لیے کس صحابی کو بھیجا گیا؟ تو یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کو معلم اول بھی کہا جاتا ہے، اور یہ قاری تھے، اور یہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر تھے
جو مدینہ میں بھیجے گئے المعلم الاول ان کو کہا جاتا ہے۔ بدر کا لفظی مطلب کیا ہے؟ تو بدر ایک کنویں کا نام ہے۔ اب غزوہ بدر وہاں کنواں تھا، ویسے 14ویں کے چاند کو بدر کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات کے مجموعے کا نام نہج البلاغہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ابن ملجم کو کس نے قتل کیا؟ تو ابن ملجم کو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ کوشچن نمبر 43 ہے، جو سزا حاکم وقت مقرر کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ تعزیر کہلاتی ہے، اور حد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کرتا ہے، اور قصاص وہ ہے جو بدلے میں لی جاتی ہے، جیسے قتل کے بدلے میں قتل ہے، اس کو قصاص کہتے ہیں۔ اور دیت اگر بدلہ نہ لیا جائے، اس کی جگہ پیمنٹ ادا کی جائے یا قیمت اونٹوں کی، تو اس کو دیت کہتے ہیں۔ یہ اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ کوشچن نمبر 44 ہے، تفسیر فی ظلال القرآن کے مفسر کون ہیں؟ تو یہ سید قطب شہید مصر کے تھے، ان کی ہے۔ قوم نوح کتنے بتوں کی پرستش کرتی تھی؟ تو یہ 5 جو ہیں بت تھے جن کی یہ پرستش کرتی تھی۔ یعوق، نصر، ود، سواع، یہ بت تھے۔ کوشچن نمبر 46 ہے، قریش کے سب سے بڑے بت کا نام کیا تھا؟ تو قریش کے سب سے بڑے بت کا نام ہبل تھا، جو خانہ کعبہ کی چھت پر رکھا ہوا تھا۔ دی اسپرٹ آف اسلام اردو میں سے روح اسلام کہتے ہیں، اس کے مصنف سید امیر علی ہیں۔ کوشچن نمبر 48 ہے، واقعہ کربلا کب پیش آیا؟ تو یہ سن 61 ہجری کو پیش آیا۔ کوشچن نمبر 49 ہے، خلافت عباسیہ کے آخری حکمران کا نام کیا ہے؟ تو خلافت عباسیہ کے آخری حکمران کا نام معتصم باللہ ہے۔ کوشچن نمبر 50 ہے، اور اس ویڈیو کا آخری سوال ہے، جنگ جمل کب ہوئی؟ تو یہ جنگ جمل سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان 36 ہجری کو ہوئی۔ امید ہے آپ کو یہ سوال پسند آئے ہوں گے، علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔